السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چاند نے بادل اوڑھ لیا۔ ناول کے رائٹر ہیں محمونہ خورشید علی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا جاسیہ سلطان میرے ساتھ ایک دن ایسا ضرور کرے گی، یعنی وہ مجھے بغیر بتائے جاب چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اسے رکھ لیا تھا، اس بدتمیز اور نااہل لڑکی کو جسے وقت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس پہ انتہائی غصہ تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں، ایک تو وہ بنا بتائے چلی گئی تھی، دوسرے تنخواہ بھی زیادہ لے گئی تھی۔ ایڈوانس لینا تو جیسے اس کا مشغلہ تھا، اگر اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی انتڑیوں سے رقم وصول کر لوں گا۔ جب وہ ایک پائی بھی میری طرف نہیں چھوڑتی تو میں کون سا حاتم کا پوتا ہوں۔ میں اس کا نمبر ملا کر تنگ آ گیا تھا، لیکن وہاں کوئی فون ریسیو ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی اچانک کیوں ہی مجھے پریشان کر دیتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا اتنا عادی کیوں ہو گیا ہوں، یعنی اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر یوسف کمال ماہنامہ زینت کا ایڈیٹر مجھ سے مسلسل کہانی کا تقاضا کیے جا رہا تھا نئے سال کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری کہانی زینت میں خاص تحریر کے طور پہ شائع ہو۔ وہ ایسی کون سی خاص تحریر تھی جسے میں زیر قلم لا کر اپنے قارئین کے دلوں میں مزید محبتوں کی جگہ پاتا؟ ایسا اچھوتا موضوع کہاں سے لاتا جو تہلکہ مچا دیتا؟ گزشتہ 11 سال سے لکھتے ہوئے مجھے کبھی اتنا خلجان نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ مسلسل لکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں ایک جیسا لکھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود لوگ مجھے پسند کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ میری کہانیوں کا رومان پرور ماحول تھا، جس میں قاری خود کو مکمل طور پہ گم کر دیتا تھا اور ایک ذہنی سکون حاصل کرتا تھا۔ محبت ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر دور میں نئے انداز سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں نے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری کم ہمتی تھی۔ بنیادی طور پہ میں ایک بزدل اور وہمی شخص ہوں۔ میں نے کسی لڑکی سے باضابطہ محبت نہیں کی۔ کالج کے زمانے میں مجھے بہت سی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ میں چپکے انہیں دیکھا کرتا اور پھر اکیلے میں بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچتا اور پھر گھنٹوں سوچتا رہتا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ میری کم گوئی اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں مجھ پہ بے پناہ اعتماد کرتی تھیں اور اکثر اپنے چاہنے والوں کے قصے، خاص کر ان کی بے وفائیاں، آ کر مجھے سنایا کرتیں اور پھر ہلکی ہو جاتی۔ میں ان سب لڑکیوں کے لیے سفارت خانے کی ایک کتاب کی مانند تھا جس میں سفیر آتے اور اپنے تاثرات قلم بند کرتے اور چلے جاتے۔ کبھی کسی سفیر نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کتاب محبت کی کہانیوں سے لبریز ہو گئی ہے۔ میں ہر اس لڑکی سے محبت کرنے لگتا تھا جو اپنا حال دل مجھ سے بیان کر کے جا چکی ہوتی، لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں واقعی بزدل شخص تھا جو پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اور دوسرے کو بڑھتا دیکھ کر بھی۔ میری محبت کی حد صرف یہ تھی کہ میں ان رنگ برنگی تتلیوں کے خیالوں میں رہتا، رات کو سوتا تو ان سے ہم کلام ہوتا، حال دل بیان کرتا اور پھر اس طرح ہماری بے شمار ملاقاتیں ہو جایا کرتیں۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اپنے محبوب کے ساتھ دنیا جہاں گھوم آتا۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ لڑکیاں جو مجھے کالج میں گھاس نہیں ڈالتی تھیں اور جو مجھے اپنی نخوت، تکبر اور سب سے بڑھ کر حسن کی وجہ سے اچھی لگتی تھیں، میرا خیالوں میں زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا۔ میری ایک کلاس فیلو تھی نیہا، بے پناہ ذہین، حاضر جواب اور ملکوتی حسن کی مالک۔ بڑے بڑے فن خان اس کے سامنے دم دبا کر چلتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اچانک نیہا کی توجہ مجھ پہ ہوئی تو ایسی ہوئی کہ وہ ہمہ وقت میرے ساتھ نظر آنے لگی۔ میں اس کی رفاقت میں اپنے آپ کو بہت دبا دبا محسوس کرتا۔ حالانکہ نیہا کا رویہ میرے ساتھ بہت مخلص اور دوستانہ تھا، لیکن مجھے ان لڑکوں سے ڈر لگتا تھا جو نیہا کے پرستار تھے اور جو ہمیں ساتھ دے کر حسد کا برملا اظہار کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا نیہا کو خاطر خواہ ان باتوں سے دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ میں نیہا سے کترایا رہنے لگا۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا تھا وہ میرے اتنے ہی قریب آتی تھی۔ مجھے اس کی قربت سے وحشت ہونے لگی۔ یہ میرے اندر کا احساس کمتری اور بزدلی تھی، وگرنہ ہمارے مابین واضح طور پہ کسی نے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کالج کا آخری سال تھا، تب نیہا نے مجھے اپنے والد صاحب سے ملوایا۔ نہ جانے اس نے میرے متعلق کیا کہا تھا کہ وہ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملے۔ وہ میرے مستقبل کے بارے میں مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، میری ذات کے متعلق پوچھا اور بھی بہت ساری باتیں۔ میں بڑے لڑکھڑائے سے انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ میں اس قسم کے تجربے سے پہلی بار گزر رہا تھا، اور دوسری وجہ اس کے باپ کا عالیشان گھر، قیمتی گاڑی، پرسنالٹی اور گفتگو کا انداز۔ میرا متاثر ہونا فطری تھا۔ انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور مجھے موقع دیا کہ میں بولوں۔ میں بولا ضرور تھا، لیکن بڑا واجبی سا۔ میری اس ہچکچاہٹ کو وہ کیا معنی دیتے، میں نے ان کا یہ تذبذب بھی محسوس کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے گھر میں سخت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔
حالانکہ سردیوں کا موسم تھا اور وہ ایک خوبصورت شام تھی، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا تھا جلد از جلد اس امیر آدمی کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں۔ ہمارے درمیان بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ نیہا ہمارے درمیان موجود نہیں تھی، لیکن اس گفتگو کا کوئی حاصل نہیں تھا، کیونکہ وہ بات کرنے کے لیے سوال پہ سوال کر رہے تھے اور میں صرف جواب دے رہا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے آخری سوال مجھ سے یہ کیا تھا، کیا تم نیہا کو پسند کرتے ہو؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے اسے اپنانا چاہتے ہو؟ جی نہیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے یہ خوف تھا یہ امیر آدمی مجھے بری طرح لعن طعن کر دے گا اور انکار کر کے گھر سے نکال دے گا، سو میں نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ شاید اس وقت مجھے اپنی عزت سے نفس زیادہ عزیز تھی۔ اس شخص نے میرا چہرہ دیکھا، پھر سوچ کر بولے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی یہاں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی اور میں ایسے نکلا کہ اگر پیچھے مڑ کر بھی دیکھا تو پتھر کا ہو جاؤں گا۔ گھر آ کر میں یہی سوچتا رہا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر مجھے ایسا ہی کرنا تھا تو میں نیہا کے ساتھ گیا ہی کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ ایک ایسی کمزور سی محبت تھی جس کا اظہار میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت دیر تک لعن طعن کرتا رہا اور اس طرح کئی دن گزر گئے، لیکن نیہا کا خیال میرے دل سے نہیں نکلا، بلکہ وہ مزید حواسوں پہ چھاتی گئی۔ میں چاہتا تو اس سے مل سکتا تھا، لیکن وہی بات، قبل از وقت اپنی حدت کا احساس اور کمزور قوت ارادی کے بدولت میں یہ قدم بھی نہیں اٹھا سکا۔ وہ یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ تب مجھے اپنے کلاس فیلو سے معلوم ہوا کہ نیہا احمد نے ایک معذور شخص سے شادی کر لی ہے۔ یہ میرے لیے بم کا دھماکہ تھا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ کلاس فیلوز کے درمیان چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا جس سے نیہا نے شادی کی ہے وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہے، شکل بھی واجبی سی ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ جس سے محبت کرتی تھی اس کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ طرح طرح کی باتیں سن کر میرے اعصاب شل ہو گئے تھے اور میں بارہا اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، کیا میں نے واقعی نیہا سے بے وفائی کی ہے؟ میں نے تو کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، پھر بے وفائی کیسی؟ پھر سنا نیہا احمد اپنے اپاہج شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہے، یقیناً وہ کوئی امیر ترین آدمی ہوگا۔ میں نے خود کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن بہرحال مجھے نیہا سے ملنے کا تجسس بہت تھا۔ حیرت کی بات تھی، اس تجسس کے پیچھے میں اس کے گھر تک چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور مسکرا کر بولی، شادی کی مبارکباد دینے آئے ہو یا شکایت کرنے کہ میں نے تمہیں اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ میں اس کی بات سے گھبرا گیا۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہکا مار کر طنزیہ ہنسی، ہم اتنا عرصہ ساتھ رہے، آپ سے تم پہ نہیں آ سکے۔ آج اتنا ذاتی سوال عجیب سا لگ رہا ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، میں نے تو تم سے نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ تیزی سے بولی۔ میں خاموش ہو گیا، پھر توقف سے بولا، مگر تم کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی، میرے جیسے ادھورا شخص تمہیں کیا خوشیاں دے سکتا تھا؟ میں تو صرف اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ میرے جواز پہ وہ تلخی سے ہنس پڑی، جو شخص بظاہر ادھورا نظر آتا ہے وہ مجھے بے پناہ خوش رکھ سکتا ہے، حالانکہ اس کا کمپلیکس تو سب پہ واضح ہے اور اس کی شخصیت کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا تم بابر سے بھی زیادہ معذور تھے؟ میں پھر لاجواب ہو گیا۔ عزیز صاحب، انسان میں اعتماد اور حوصلہ ہو تو اس کی ذات کا ادھورا پن کبھی آگے نہیں آتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی ہوں جو ادھورا ہو کر بھی مجھے مکمل محبت اور تحفظ سے نواز رہا ہے۔ نہ جانے اس نے مجھ سے کتنی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اگر میں یہ احساس اپنے اندر جگا لیتا تو وہ آج اپنے آپ سے یوں انتقام نہ لے رہی ہوتی۔ میں نیہا سے معافی مانگنے کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر لفظ اس کی دل شکنی کے آگے حقیر تھا۔ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ ساتھ ضمیر کے بوجھ تلے بھی دب گیا۔ میرے پاس اسے مطمئن کرنے یا اپنی صفائی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ میں گھر چلا آیا، بے چین، مضطرب، اور پھر بہت سارے دن گزر گئے اور تب میں نے اپنے احساسات کو قلم بند کیا۔ ایسا بہت کچھ جو میں نیہا سے کہنا چاہتا تھا میں لکھتا چلا گیا۔ لکھنے کے بعد مجھے یک گونا سکون کا احساس ہوا اور پھر میں روز ایسا ہی کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح میری وہ تحریر جامع کہانی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کہانی کا انجام اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں نے کئی بار اس کہانی کا انجام لکھا، اس طرح جیسے کوئی اپنے آپ کو بار بار پھانسی دے رہا ہو۔ سرمد، جو میرا بچپن کا دوست تھا، اکثر دیکھا کرتا تھا میں فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں۔ اسے شک تھا کہ شاید میں شاعری کرتا ہوں، کیونکہ مجھے شاعری سے بے حد شغف تھا اور میں اکثر مشاعروں وغیرہ میں جاتا رہتا تھا۔ ایک روز اس کے ہاتھ میرا کاغذوں کا پلندہ لگ گیا۔ وہ میری نثری تحریر پڑھ کر دھنگ رہ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی تحریر چھپوانی چاہیے۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا، یہ تو میرا کتھارسس تھا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ چھپوا کر رہے گا۔ میری بزدلی یہاں بھی سر اٹھائے کھڑی تھی۔
لیکن سرمد کی ہٹ درمی تھی کہ وہ مجھ سے پلندہ چھین کر لے گیا۔ اس کے چچا یوسف کمال ماہنامہ زینت کے مدیر اعلیٰ اور 7 روزہ نمائے گردش کے ایڈیٹر تھے۔ اس نے وہ کاغذ کا پلندہ انہیں جا تھمایا۔ انہوں نے وہ تحریر اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد سرمد زینت کا پرچہ لے کر آیا۔ میری پہلی تحریر اس میں شائع ہوئی تھی۔ مجھے اپنی کامیابی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ خوش سرمد تھا۔ مجھے اپنی تحریر کے شائع ہونے کی سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ جب نیہا یہ تحریر پڑھے گی تو اس کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے اسی پس منظر میں کتنی بہت ساری کہانیاں لکھ ڈالیں۔ صرف یہی پلاٹ تھا، لیکن مختلف طریقوں سے میں نے اس پہ بے شمار کہانیاں لکھ ڈالیں اور وہ سب لوگوں نے بہت پسند کیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ مجھے دوسرے رسالوں کی طرف سے بھی آفرز آنے لگیں۔ میں انگلش میں ایم اے کر چکا تھا اور انگلش لٹریچر سے مجھے خاص لگاؤ تھا۔ انگریزی ناول اکثر میرے زیر مطالعہ رہتے تھے۔ انگلش کی ایسی بہت سی تحریریں جنہیں میں چاہتا تھا لوگ پڑھیں، میں نے ان تحریروں کو اردو میں ترجمہ و تلخیص کے ساتھ منتقل کیا۔ وہ چھپنے لگیں۔ جو 3 رسائل اور تھے جن میں کبھی کبھار لکھ لیا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے سرشت میں کسوار کہانی لکھنا شروع کی تھی تب سے مجھے ایک مددگار کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ جاسیہ سلطان سے پہلے میرے ساتھ ایک لڑکی بھی کام کر چکی تھی جس کا نام ناز تھا، جو میری تحریروں کی بذات خود دلدادہ اور شوقین تھی۔ میں جس طرح بولتا تھا وہ فرفر لکھتی جاتی تھی۔ کبھی اس نے کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا، کبھی میرے جملوں پہ تنقید نہیں کی۔ نہ ہی اسے فالتو بولنے کی عادت تھی اور نہ فالتو کھانے کی، جبکہ جاسیہ میں یہ دونوں خصوصیات بدرجاتم موجود تھیں۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا جاسیہ ناز سے زیادہ ذہین اور زیرک تھی۔ میں یہ تعریف اس کے منہ پہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی میں نے اسے توصیفی جملوں سے نوازا وہ گھر سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دے گی۔ اس کی سب سے بری عادت یہی تھی کہ وہ بات بے بات پیسے بڑھواتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایسی کون سی ضروریات تھیں جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ شاید اس کی 17 سہیلیاں جنہیں بھگتانا وہ اپنا شرعی حق سمجھتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں انسان کو حقوق و فرائض میں اتنا آگے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ اپنی سہیلیوں کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھتی تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نوکری بھی اسی بات کا نتیجہ ہے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کسی ایسی تحریر کی جسے میں لکھ کر اپنی شہرت و محبت میں مزید اضافہ کر سکوں۔ میں کسی نئے کردار اور نئے پلاٹ کی تلاش میں تھا۔ اب کی بار مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خلجان کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑے گا، کیونکہ اب مجھے اپنی کہانیوں کا رومان خود بھی گھسا پٹا لگ رہا تھا۔ غصہ تھا تو صرف اس وقت جاسیہ پہ۔ بلا شبہ وہ اس مسئلے کا حل بخوبی نکال سکتی تھی۔ اب وہ نہیں تھی تو میں سخت پریشان تھا اور اس دن کو کوس رہا تھا جب میں نے اسے ایک ذہین ترین خاتون سمجھ کر اس پہ انحصار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناز کے چلے جانے کے بعد میں نے جب اخبار میں اشتہار دیا تو پہلی امیدوار یہی محترمہ آئی تھیں۔ یقیناً آپ نے اشتہار تو پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، اشتہار پڑھا ہے تو یہاں تک آئی ہوں۔ آپ کو ایک عدد شائستہ اردو جاننے اور لکھنے والے کی ضرورت ہے جو مہارت سے آپ کے بولے ہوئے لفظوں کو قلم بند کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھائی خوبصورت اور سپیڈ اچھی ہو۔ روزانہ 4 گھنٹے، ماہانہ تنخواہ 2000۔ اس نے فرفر اشتہار سنا دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ آپ کے اشتہار میں تعلیمی قابلیت کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میٹرک یا ایف اے کے امیدوار بھی رجوع کر سکتے ہیں، شرط صرف املا اور لکھائی کا درست ہونا ہے۔ بہرحال میں نے حال ہی میں ماشاءاللہ بی اے کا امتحان دیا ہے اور ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے۔ میں بہت زیادہ ذہین تو نہیں ہوں، لیکن میرے لکھنے کی رفتار ہمیشہ ایسی رہی کہ کبھی بھی کسی ایگزامینر نے مجھ سے پرچہ نہیں چھینا۔ میں 5-10 منٹ پہلے ہی پرچہ دے کر اٹھ جاتی تھی۔ آپ چاہیں تو میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بے شک یہ میری پہلی نوکری ہے۔ اس سے پہلے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، لیکن بچوں کے والدین انتہائی کنجوس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صرف بچے پیدا کرنے میں فراخ دل ہو سکتے ہیں، باقی معاملات میں انتہائی محتاط، کنجوس اور دور اندیش۔ لا حول ولا۔ میں نے دل ہی دل میں استغفار پڑھی۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین بخوبی میرا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اضافی خرچ برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہیں، اس لیے مجھے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کا کام معقول لگا تو چلی آئی، لیکن آج کل 2000 میں ہوتا ہی کیا ہے، مگر نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہے۔ پھر ہر کام میں ترقی کے چانسز بھی تو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نوکری ملی نہیں، تنخواہ کے بڑھنے پہ نظر ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو اسے میری خاموشی کا احساس ہوا۔ آپ بولتی بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ بولنا عورت کی پیدائشی مجبوری ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ جب میں مصروف ہو جاتی ہوں تو میری توجہ صرف کام کی طرف ہوتی ہے، پھر میں بولتی نہیں۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی کہ اسے چاہے کتنا ہی مصروف کر لیا جائے، اس کی زبان بند نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیسٹ دے دیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے چند پیراگراف لکھوائے۔
اس نے بہت تیزی سے لکھا۔ اس کی لکھائی واقعی خوبصورت تھی، بلکہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ۔ سمجھیے آپ کی جاب پکی ہے، کل سے آپ کو آنا ہوگا، لیکن میرے کام کی ایک شرط ہے کہ آپ چھٹی نہیں کریں گی۔ اگر مجبوری ہو جائے تو آپ کو قبل از وقت مجھے اطلاع کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، آپ کے اچانک غائب ہو جانے سے میرے کام کا بہت حرج ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ خوش ہو گئی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ بولتی ہی اتنا زیادہ تھی کہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے روز وہ وقت پہ آ گئی۔ کل آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے جاسیہ سلطان کہتے ہیں۔ کہنے کو تو مجھے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اماں کی اعلیٰ ظرفی کہ وہ مجھے صرف چیل کہنے پہ ہی اکتفا کرتی ہیں۔ چیل؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں کا خیال ہے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ آج سے 22 سال پہلے ایک چیل اپنا انڈا ہمارے گھر کی چھت پہ رکھ گئی تھی۔ میں اسی انڈے کی پیداوار ہوں۔ مجھے اپنی پیدائش کا یہ مرحلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سوچ تو رہے ہوں گے کہ مجھے چیل کیوں کہا جاتا ہے، بات تو ہماری اندرونی ہے، لیکن اب آپ سے کیا پردہ۔ بچپن میں ہم اپنے دادا کے ہاں رہتے تھے، یعنی تایا چچا، بہت بڑی فیملی تھی، سب کے 5 6 بچے تھے، صرف میں ہی اپنے والدین کی ایک اولاد تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بدولت سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ گھر کے سب افراد جب ایک وقت میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تو ہمیشہ میری حق تلفی ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے ان سب کے درمیان چین جھپٹ کر کے کھانا سیکھ لیا۔ میری اس اضافی خوبی کو اماں کبھی نہیں سراہتیں، کہتی ہیں نہ جانے میں مردار کس پہ چلی گئی۔ حالانکہ مجھے کہیں بھی جانے کا شوق نہیں، جہاں بھی جاتی ہوں واپس آ جاتی ہوں، لیکن اماں ہمیشہ نالا رہتی ہیں۔ اس کے اتنے لمبے چوڑے جواب پہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور آئندہ سوال نہ کرنے کا مصمم عہد کر لیا۔ میرا خیال ہے سارا وقت باتوں میں ہی گزر رہا ہے، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں سر؟ میری سنجیدگی پہ وہ تھوڑی سی خجل ہو گئی۔ میں اسے اپنے ہمراہی میں آفس نما روم میں لے آیا۔ اس نے چلتے ہوئے پھر سوال کیا، سر آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں جو آپ کو مددگار کی ضرورت پڑی؟ نہیں، میں افسانے ناول لکھتا ہوں۔ میں نے اسے صفحات اور قلم تھما دیا۔ شکریہ، قلم میں ہمیشہ اپنا استعمال کرتی ہوں۔ اس نے صفحات لے لیا اور قلم پرس سے نکال لیا۔ یہ قلم مجھے میری دوست انیلا نے دیا تھا، وہ میری بچپن کی دوست ہے۔ یہ قلم میرے ساتھ ہوتا ہے تو گویا مجھے اس کے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ اچھا احساس ہے۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی، مبادا وہ سہیلی کی ہسٹری نہ لے کر بیٹھ جائے۔ ابھی ہمیں کام کرتے ہوئے 8 دن ہوئے تھے کہ جاسیہ نے ایک سوال اٹھایا، سر آپ محبت کے موضوع پہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، کیا یہ آپ کا من پسند موضوع ہے؟ جاسیہ کوئی پہلا فرد نہیں تھی جس نے یہ سوال کیا تھا، اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے تھے۔ کہہ سکتے ہیں، میں نے ہنس کر ٹال دیا، اگر آپ چاہیں تو اور بھی بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس نے چند دن کے بعد کہا، میں ٹینشن میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان باتوں سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے؟ کسی کی ٹینشن دور ہو یا نہ ہو، کم از کم میری تو ہو جاتی ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ پھسل گیا، تو گویا آپ لوگوں کو اپنا خلجان دے رہے ہیں۔ اس نے بات پکڑ لی، میں نے آج تک ایسا محسوس نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ میری تحریروں کی ڈیمانڈ نہ کرتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی تحریروں میں ایسا کیا ہے جو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں سر۔ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور، ان ماورائی قصوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے، اور ایسا آپ جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو محبت کی نہیں، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اس بیجا محبت نے نوجوان نسل کو نکما کر دیا ہے۔ یہ محبت صرف معاشیت پہ بوجھ ہے اور کچھ نہیں۔ محبت معاشیت پہ بوجھ ہے؟ میں نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سر، محبت کیا دیتی ہے؟ نسل میں اضافہ، غیر ضروری بڑھتی ہوئی آبادی۔ معاشیت پہ بوجھ نہیں تو اور کیا ہے؟ او مائی گاڈ! اس کے نظریے پہ میرا سر چکرا گیا، لیکن اس کی گفتگو ابھی جاری تھی۔ سر آپ چاہیں تو اپنی کہانیوں میں کچھ اور ورائٹی بھی ڈال سکتے ہیں جو انسانیت کے حقیقی پہلو ہیں، اور ویسے بھی ادیب معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے۔ محبت کیا معاشرتی موضوع نہیں ہے؟ میں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا صرف محبت ہی معاشرے کا موضوع ہے؟ اور بھی بہت سارے موضوع ہیں جنہیں آپ چاہیں تو احاطۂ تحریر میں لا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شہرت کو مزید چاند لگ جائیں، اس نے قائل کرنے والے انداز میں کہا، تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ اوکے، میں آپ کی تجویز پہ یقیناً غور کروں گا۔ تھینک یو سر۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس طرح شکریہ ادا کیا گویا کیٹو سر کر لیا ہو۔ اور پھر اگلے ہی روز عجیب واقعہ ہوا۔ جاسیہ کے ساتھ 4 5 عورتیں آئی تھیں۔ یہ سب کون ہیں؟ میں نے جاسیہ سے پوچھا۔ عورتیں ہیں سر، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آئی کہاں سے ہیں؟ اپنے گھر سے سر۔ میرا سر گھوم گیا، لیکن جاسیہ نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ سر، یہ انتہائی درد مند اور خستہ حال عورتیں ہیں، ان کی کہانی سنیں تو آپ کا دل پاش پاش ہو جائے گا، اور آپ کے قلم میں وہ سوز پیدا ہوگا کہ آپ کے قرین آپ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ ہر ایک کی ایک سے بڑھ کر ایک دردناک کہانی ہے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ماسی بطول غمزدہ ہے۔ ماسی بطول، تم آگے آ جاؤ،
شٹ اپ جاسیہ، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ سنجیدگی سے کام کرنا ہے تو کریں، ورنہ آپ بمائے ان خستہ حال کہانیوں کی تشریف لے جا سکتی ہیں۔ میں نے ان سب خواتین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں رکا نہیں اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی کرخدگی کا اظہار میں نے پہلی بار کیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد جاسیہ میرے کمرے میں آئی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کی مدد کرنا چاہی تھی۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ آپ جس کام کے لیے آئی ہیں صرف وہی کام کریں۔ سوچنے اور کہانیاں ڈھونڈنے کا کام میرا ہے۔ میں کیا لکھتا ہوں اور کیا لکھنا چاہتا ہوں وہ پسند کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ میرا اور میرے قارئین کا مسئلہ ہے، آپ کا سر درد نہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں، ہم کل کام کریں گے۔ جاسیہ چلی گئی اور میں یوں ہی اکیلا بیزاری سے ٹہلتا رہا اور پھر بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دراصل پس پردہ مجھے اپنی کہانی پہ غصہ تھا جو ایسے موڑ پر آ کر پھنس گئی تھی جس کا حل میرے اختیار سے باہر تھا۔ ایسے میں جب لکھنے کا ارتکاز ٹوٹتا تھا تو میرے سر پہ یوں ہی وحشت سوار ہو جاتی تھی۔ پھر یا تو میں بہت زیادہ اسموکنگ کرتا یا یوں ہی سڑکیں ناپتا پھرتا۔ کبھی کبھار انگلش موویز بھی دیکھ لیتا تھا، سرمت کو بلا لیتا اور تاش کے پتوں میں الجھ جاتا۔ اس وقت کچھ بھی جی نہیں چاہ رہا تھا سوائے اس کے کہ سڑکیں ناپی جائیں۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ جاسیہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہے۔ اس نے آج پھر مجھ سے معذرت کی۔ میں آپ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بس میرا دل اچاٹ ہو رہا ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ اس نے بے تکلفی سے کھڑکیوں کے پردے سرکا دیے۔ سر، موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے، اگر آپ پسند کریں تو ہم آج نیچے لان میں بیٹھ کر کام کریں۔ میں نے کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالی۔ موسم واقعی دل فریب ہو رہا تھا۔ سرمئی بدلیاں آسمان پہ منڈلا رہی تھیں اور بڑی پیاری خنک ہوا چل رہی تھی۔ بہار کا موسم عروج پہ تھا۔ میں نے کسی خیال کے تحت حامی بھر لی۔ ہم دونوں نیچے آ گئے۔ اس نے ستائشی انداز میں لان کی طرف دیکھا۔ سر، آپ کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ میں مسکرا دیا، پھر گلاب کی باڑ کو چھو کر بولا، یہ ذوق میرا نہیں کسی اور کا ہے، جیسے یہ گھر میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہ مجھ پہ ڈالی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں اس گھر میں بحیثیت کرایہ دار اوپر کی منزل میں رہتا ہوں۔ مالک مکان پہلے نیچے رہتے تھے، اب دوسری جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں لان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے یہاں مالی آتا ہے۔ اور آپ کے والدین، بہن بھائی؟ والدین بہت پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ایک بہن ہے جو کوئٹہ میں رہتی ہیں، 2 بھائی کراچی میں رہتے ہیں۔ بہنوئی چمڑے کا کام کرتا ہے اور بھائی کپڑے کا علیحدہ بزنس کرتے ہیں۔ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ تینوں بہن بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ تعلیم سب سے زیادہ میں نے حاصل کی تھی، سو اس طرف آ گیا۔ چاہتا تو میں بھی بزنس کر سکتا تھا۔ کراچی میں میرا ذاتی گھر ہے جو ہمارا آبائی گھر تھا، والدین نے میرے نام کر چھوڑا ہے۔ کراچی کا ماحول مجھے پسند نہیں ہے، شور ہنگامہ۔ میں سکون کی وجہ سے اسلام آباد آ گیا۔ قلم سے دوستی میری بہت پرانی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرا ذریعہ معاش اور تنہائی کا ساتھی بن گیا ہے۔ سر، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اتنا ذاتی سوال اس نے بے دھڑک پوچھ لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ شادی کے بارے میں اگر میں سنجیدگی سے سوچتا تو شاید وہ بھی ہو چکی ہوتی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہم دونوں چہل قدمی کرتے کرتے کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے سر، آپ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ افسانوی کرداروں کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو اپنی تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں تنہا کہاں ہوں؟ میرے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ نیہا کا خیال ایک بار پھر پوری توانائی سے میرے اعصاب پہ چھانے لگا تھا۔ میرا تخیل، میری سوچیں، میرا قلم اور سب سے بڑھ کر میرے چاہنے والوں کا پیار۔ کیا میں پھر بھی اکیلا ہوں؟ سر، آپ نے وہ گانا سنا ہے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، ساحر لدھیانی نے لکھا ہے اسے۔ جانتا ہوں سر، لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ کی تخلیق سے پیار کرتے ہیں۔ کل آپ لکھنا چھوڑ دیں گے، کون آپ کو یاد کرے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان چاہنے والوں کا پیار آپ کے لیے ہمیشہ رہے گا، جبکہ آپ نے ہمیشہ قلم کے ذریعے ہی ثابت کیا ہے محبت کے بنا زندگی نہیں گزرتی۔ کیا تم اس بات سے انکاری ہو؟ سر، محبت اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی، تو پھر ضروری کیا ہے؟ صرف پیسہ ضروری ہے۔ بڑی مادیت پسند ہیں آپ، حالانکہ پیسہ ضرورت پوری کرتا ہے اور ضرورت ہی سکون مہیا کرتی ہے۔ وہ تیزی سے بولی، اس طرح محبت بھی ایک ضرورت ہی ہے، یعنی آپ کی 17 سہیلیاں آپ کی ضرورت ہیں، آپ کو ان سے محبت نہیں۔ پڑھنا تو میری مجبوری تھا اور مشاغل میرے بہت سارے تھے۔ سہیلیاں بنانا میرا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اچھا، ہلکا احباب کسے پسند نہیں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں تحفے لینا اور دینا، اور سب سے زیادہ اچھا جب لگتا ہے جب وہ میرے گرد ہوتی ہیں اور مجھے ان میں ممتاز حیثیت حاصل ہوتی ہے، تب میں خود کو بہت خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ اپنی ذات کا احساس میری زندگی کی ضرورت ہے اور یہ احساس میرے اخلاق اور میرے طرز عمل پہ بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ محبت کو کس طرح اس نے صرف ضرورت پر موقوف کر دیا تھا، میں دھنگ رہ گیا۔ میں اگر محبت کے معاملے میں بزدل تھا تو یہ لڑکی خود پسند تھی، یعنی صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والی۔
آپ کی اکثر کہانیاں محبت نہیں بلکہ جنونیت محبت کا شکار نظر آتی ہیں۔ ایسا آج کل کہاں ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے اتنا مخلص نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ مرد حضرات ناممکن۔ اس لیے مجھے یہ سب کچھ بکواس لگتا ہے۔ اس لیے کہ تم نے کسی سے محبت نہیں کی، میں نے جل کر کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ سر آپ نے کی ہے، وہ جھٹ بولی۔ ہاں، اپنی بزدلی سے، میں کہہ دینا چاہتا تھا لیکن کہا تو صرف اتنا، شاید یک طرفہ۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا اور پھر ہنس پڑی، اس طرح جیسے آپ کا یہ ہیرو کر رہا ہے۔ میں آج کل جس کہانی میں الجھا ہوا تھا، اس نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے سارے ہیرو میری طرح ہی محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں انہیں کامیاب کرا دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے۔ آج کل آپ جو کہانی لکھ رہے ہیں اسے ہی لے لیجئے۔ ہیرو ایک لڑکی سے شدید محبت کرتا ہے اور اس سے اظہار نہیں کر سکا۔ ہیروئن کی شادی ہو گئی، ہیرو نے خودکشی کا منصوبہ بنا لیا۔ اول تو ایک انسان کی خاطر یوں زندگی برباد کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، پھر ادھر ہیروئن ہیرو کے جذبوں سے ناواقف رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اسے اتنی شدت سے چاہتا رہا اور وہ بے خبر رہی۔ وہ خبردار ہے لیکن تمنا کرتی ہے کہ ہیرو پہل کرے، لیکن آپ نے کہانی میں تو ظاہر نہیں کیا۔ اس کا یہ رد عمل شادی کے بعد آتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے سر؟ کیا وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے؟ خوش ہے لیکن… میں رک گیا۔ جاسیہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا اور جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک معروف بزنس مین ہے۔ لڑکی بہت حساس ہے، معمولی خوشیوں پہ خوش ہونے والی۔ وہ شوہر کی مصروفیات و بے توجہی سے بیزار ہو گئی ہے۔ اب ماضی کی طرف دیکھتی ہے تو پچھتاتی ہے اور خیال کرتی ہے اسے سلمان کو یوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے آپ ہیروئن کو واپس پہلے ہیرو کی طرف پلٹا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ایم آئی رائٹ سر؟ مسئلہ تو سارا یہی ہے۔ تم بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جاسیہ کو اپنے ساتھ میدان میں اتار لیا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر سوچ کر بولی، بات غور کرنے کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسے ہیرو کی طرف پلٹنا چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ کہانی معاشرے کے کلچر سے ہٹ کر ہوگی۔ شادی شدہ عورت کا ایسا طرز عمل ہمارے یہاں پسند نہیں کیا جاتا۔ میں اس کی بات غور سے سن رہا تھا، درمیان میں کاٹ کر بولا، یہ بات میری نظر میں بھی ہے، اور اس قسم کی کچھ باتیں ہیں جو کہانی کو آگے چلنے سے روک رہی ہیں۔ سر، آپ اس بات کو نظر انداز کر دیجئے کہ لڑکی پہلے ہیرو میں دلچسپی لیتی تھی یا نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، وہ لڑکی صرف محبت کی تمنائی ہے۔ اگر اسے یہ محبت اپنے شوہر سے مل جاتی تو وہ کبھی بھی ماضی کی طرف نہ دیکھتی۔ وہ ایک مشرقی اور باحیا لڑکی ہے، تبھی اس نے شادی سے پہلے سلمان کی محبت کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر سوچ کر بولی، ایسے میں آپ اگر سلمان کے کردار کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں، اس کی شخصیت میں کچھ بولڈنس اور جارحانہ پن آ جائے، اور پھر ایسے میں آپ ہیروئن کے شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات ظاہر کیجئے، یعنی سلمان کا ان کے گھر آنا جانا، اور بس کہانی میرے سامنے بالکل واضح ہو گئی۔ یوں لگا جیسے کوئی بوجھ تھا وہ سرک گیا۔ جاسیہ بول رہی تھی اور میرا ذہن اپنی کہانی کی طرف بہہ رہا تھا۔ میری کہانی اپنا مقصد کھوئے بغیر میرے ذہن کے دریچوں میں محو سفر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جاسیہ اتنے کام کی لڑکی ہے۔ وہ مطالعہ اتنی باریک بینی سے کرتی ہے کہ اس کی خامیاں اور خوبیاں بآسانی محسوس کر سکتی ہے، وگرنہ اس سے پہلے میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ لاپرواہ اور بے جا تنقید کرنے والی لڑکی ہے، لیکن آج میں واقعی اس کی ذہانت و صلاحیت سے متعارف ہی نہیں، متاثر بھی ہوا تھا۔ میری ساری کلفت دھل گئی۔ دل چاہتا تھا اب بھی قلم کاغذ لے کر بیٹھ جاؤں اور اسے کسی انجام تک پہنچا دوں۔ نت نئے سین میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے جاسیہ کی طرف دیکھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ میں نے فراخ دلی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ذہانت کی تعریف کی تو وہ خوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ تعریف مجھے آگے چل کر مہنگی پڑے گی۔ اگلے مہینے میری کہانی کیا شائع ہوئی کا رین کے خطوط کا انبار لگ گیا۔ ان کی پذیرائی اور داد و تحسین میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا، لیکن اپنی تعریف مجھے ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی۔ جاسیہ بھی میرے ساتھ بیٹھی خط پڑھ رہی تھی، کہنے لگی، تاج محل مزدوروں نے بنایا تھا اور نام کسی اور کا آتا ہے۔ میں واقعی نہیں سمجھا۔ سر، کیسی عجیب بات ہے، آپ کو اتنی محبتیں وصول ہو رہی ہیں اور آپ نے میرا منہ بھی میٹھا نہیں کرایا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں، تمہارا حق تو بنتا ہے، اس کہانی کو مشکل سے نکالنے والی تم ہو۔ بتاؤ کیا منگاؤں تمہارے لیے؟ نہیں سر، کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں۔ میری فراخ دلانہ پیشکش پر وہ کچھ کھسیا سی گئی۔ نہیں بھائی، تمہارا حق تو بنتا ہے۔ سر، میں ڈائٹ کی وجہ سے میٹھے کا پرہیز کرتی ہوں۔ تو پھر اگر آپ زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو زیادہ نہیں، صرف 500 روپے دے دیجئے۔ وہ کچھ اٹک کر جھجک کر بولی تو میں نے اس کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا۔ سر، بات یہ ہے کہ آسماں کا منگیتر ہے نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے دوائیاں خریدنی ہیں۔ نہیں، ذرا جانا ہے عیادت کے لیے، کچھ پھول لے کر۔ پھول تو سستے ہی آتے ہیں۔ دراصل میں نے اپنے لیے کاٹن کا سوٹ بھی لینا ہے، نئے کپڑوں سے شخصیت کا امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ میں نے چپ چاپ 500 روپے اسے دے دیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھ سے 1000 روپے ادھار لیے۔
کہانی لکھنے کے دوران میری کچھ عادت سی بن گئی تھی اس سے مشورہ کرنے کی، بلکہ یہ عادت اس نے خود ڈالی تھی، خواہ مخواہ میرے کام میں ٹانگ اڑا کر، اور پھر اس سے اس نے فائدہ بھی خوب اٹھایا۔ 1000 روپے، بلکہ جب اس نے دینے کا نام نہیں لیا تو ناچار مجھے مانگنے پڑے۔ سر وہ پیسے تو خود بخود کٹ گئے تھے۔ کٹ گئے سر، اس قدر تو مشورہ لیتے ہیں آپ مجھ سے، اب وہ کیا بچے ہوں گے؟ اس کی لاپرواہی پر میں جزبوز سا ہو کر رہ گیا۔ پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دوں، کیونکہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، میرے ساتھ کام کرتی رہتی تو میرا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ میں نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تاکہ وہ مشوروں کی فیس علیحدہ نہ مانگے، لیکن اسے تو جیسے چسکا پڑ گیا تھا۔ جاسیہ کی اول روز سے عادت تھی، اپنی سہیلیوں کا ذکر فرضی عبادت سمجھ کر بلا ناغہ مجھ سے کرتی تھی۔ اب میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ آتے ہی وہ اپنی کسی نہ کسی سہیلی کا قصہ ضرور سنائے، یوں جیسے کوئی تازہ اخبار سنایا کرتا ہے۔ شروع میں تو مجھے اس کی یہ چپڑ چپڑ بہت بری لگتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی سہیلیوں کے کردار اور ان کے ارد گرد کے کردار بڑے دلچسپ ہیں۔ میں نے لکھنے لگا۔ ظلم یہ ہوا کہ اسے علم ہو گیا، کہنے لگی، سر یہ بہت بری بات ہے، میں آپ سے برسبیل تذکرہ ذکر کرتی ہوں اور آپ ان سے کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ میں لمحوں میں بھام گیا، اس بات کے پیچھے یقیناً پیسوں کی خواہش پناہ ہے۔ آخر بچھو کے ڈنگ سے کچھوا ہوشیار ہو ہی گیا تھا۔ میں صاف مکر گیا، تمہارا وہم ہے، ہو سکتا ہے یہ کہانی کسی اور کی ہو، اور اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کہانیوں کے کردار حقیقی کرداروں سے مطابقت رکھنے لگتے ہیں۔ جب بھی تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن اس نے مجھے بخشا نہیں۔ اگلے چند دن کے بعد اس نے مجھ سے 1500 روپے ادھار مانگے اور اپنی سخت مجبوری ظاہر کی۔ میں ادھار دینے پہ ذرا بھی رضامند نہیں تھا، لیکن وہ وضعیت تھی، آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آ گئی، اور پھر ابھی تو تنخواہ لی ہے تم نے۔ سر میری جیسے ہی کمیٹی کھلے گی میں آپ کو رقم لوٹا دوں گی، مگر سر پلیز، میں اپنی ہمدردانہ فطرت کے آگے مجبور تھا۔ دیکھو یہ رقم جلد لوٹا دینا، میں نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیں سر آپ، اور پھر پیسے لے کر وہ خود اتنی بے فکر ہوئی کہ 1 2 اور 3 ماہ گزر گئے۔ جاسیہ تم نے میرے پیسے نہیں دیے۔ سر کیوں نہیں، لیکن جس وعدے پہ لیے تھے اسی پہ دوں گی، اور ابھی میری کمیٹی نہیں کھلی۔ آخر تمہاری یہ کمیٹی کب کھلے گی؟ انشاءاللہ جیسے ہی ڈلے گی، پہلے میری ہوگی۔ میں ممبر اکٹھے کر رہی ہوں، بس آپ دعا کریں مجھے ایماندار ممبر ملے۔ مجھے تو آگ لگ گئی، انشاءاللہ یہ رقم تمہاری تنخواہ میں سے کٹے گی۔ میں نے بھی اسی کی طرح کہا، حالانکہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا۔ سر آپ تو بے اعتباری پہ اتر آئے، میں آپ کی رقم لے کر بھاگ تو نہیں رہی، اور کون سا میں نے وہ رقم خود استعمال کی ہے، اپنی سہیلی کو ادھار دی تھی۔ تم خود کتنی بڑی لینڈ لارڈ ہو جو لوگوں کو مقروض کرتی پھرتی ہو۔ بس سر کسی کی مدد کرنا بھی تو ثواب ہی ہے، آپ بے فکر رہیں، اس سے جیسے ہی پہلے کمرشل کا چیک ملے گا وہ میرا قرض لوٹا دے گی اور میں آپ کا۔ کمرشل کا چیک؟ جی سر، میری سہیلی نشا ہے نا جو ماڈل بن گئی ہے، اور سر میں آپ کو بتاؤں اس کا کمرشل ابھی آن ایئر بھی نہیں گیا اور فلموں کی آفر دھڑ دھڑ شروع ہو گئی۔ میں بتا نہیں سکتی وہ کتنی خوش ہے۔ اور میں نے ٹھنڈی سانس بھری، یعنی میری رقم ڈوب چکی ہے، اب مجھے صبر کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے اچانک چھٹیاں شروع کر دیں۔ 4 چھٹیوں کے بعد آئی تو بے حد افسردہ تھی۔ میں نے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی، اتنا تو مجھے اندازہ تھا کسی سہیلی کا غم ہوگا۔ اب تو مجھے اس کی زیادتیات چھیڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کہیں وہ ادھار نہ مانگ لے، لیکن بس میرے ایک سوال کرنے کی دیر تھی اور اس نے پوری داستان امیر حمزہ سنا دی۔ داستان اس کی ماڈل بننے والی سہیلی کی تھی، اتنی سنسنی خیز کہانی۔ میں 1.5 گھنٹہ دم بخود سا سنتا رہا۔ وہ واقعی پریشان اور افسردہ تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ زیادہ فکر نہ کرے، قصور تمہاری سہیلی کا ہے، گلیمر کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسے اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہیے تھا، یہاں شریف لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میرے دلاسے سے اسے کتنی توقیت ملی، ہاں البتہ اس کی سنائی گئی کہانی مجھے کسی نفع کی طرح لگی تھی۔ میں نے دنوں میں وہ کہانی لکھ ڈالی، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کہانی میری تقدیر بدل دے گی۔ ایک مشہور و معروف ڈرامہ پروڈیوسر کا فون میرے پاس آیا، وہ میری کہانی کو ڈرامائی تشکیل دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنا اوپر چلا جاؤں گا۔ شہرت تو شہرت، دولت بھی خوب ملی۔ جاسیہ میرے سر ہو گئی، سر یہ کہانی تو میری سہیلی کی تھی، آپ نے اسے میری اجازت کے بغیر کیوں لکھا؟ کیوں؟ کیا تم نے اس کہانی کے جملہ حقوق محفوظ کیے ہوئے تھے؟ میں چڑھ کر بولا، لیکن سر یہ اخلاقاً جرم ہے۔ وہ بھی طیش میں آ گئی، مجھے معلوم تھا اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہانی ڈرامہ بننے والی ہے، اسی لیے وہ کوئی موٹا مطالبہ کرنا چاہتی ہے اور مجھے روب دکھا رہی ہے، لیکن میں روب میں کیوں آتا؟ اخلاقاً جرم تو یہ بھی ہے کہ تم اپنی سہیلیوں کے ذاتی قصے مجھے سناتی ہو۔ میں نے کہہ دیا، اگر تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہاری کہانیاں چرا لیتا ہوں تو اپنے منہ میں تالا لگا کر رکھا کرو۔ میں تمہاری منتیں نہیں کرتا کہ اپنی سہیلیوں کے قصے مجھے سناؤ،
اور کیا یہ کہانی ہو بہو ایسی ہے جیسی تم نے بتائی تھی؟ ہو بہو نہیں ہے، لیکن مرکزی خیال تو میرا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ مرکزی خیال تم کسی اور کو دے کر دیکھ لو، اگر وہ ایسی کہانی لکھ لے تو مجھ سے بات کرنا، یا پھر تم خود بھی کوشش کر لو۔ خواہ مخواہ تم میری شہرت میں شریک بن رہی ہو۔ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، لیکن پاکستان کس نے بنایا تھا؟ قائد اعظم نے۔ یہاں جو محنت کرتا ہے وہی منظر عام پر ہوتا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ روزانہ یہ احسان کا ٹکڑا میرے سر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے پہلے بھی مشہور تھا اور بعد میں بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں اتنے جلدی بدلحاظ کیسے ہو گیا تھا۔ شاید شہرت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کون سی لحاظ والی تھی؟ اس نے میرے 1,500 روپے ایسے ہضم کیے تھے کہ ٹکال بھی نہیں لی۔ ڈرامہ آن ایئر جا چکا تھا، میرے مداحوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرے پروڈیوسر بھی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ادارے نے میرے اعزاز میں بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ میں یہ کہوں گا یہ عرصہ میری شہرت کو چار چاند لگا گیا۔ نہ جانے جاسیہ کی وجہ تھی یا نصیب ہی اس وقت عروج پہ تھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاسیہ کے حق میں میرا کچھ بھی کہنا مہنگا پڑ سکتا تھا، لیکن چونکہ سرمد جاسیہ کی لالچی طبیعت سے ناواقف تھا، جب بھی ملتا مجھ سے یہی کہتا، آج کل تو ہواؤں میں سفر کر رہی ہو، اور میں ہنس کر چپ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے جاسیہ کے سامنے میری تعریف یوں کی، پہلے بھی تم لوگوں کے درمیان مشہور تھے، لیکن جب سے تمہاری یہ کلیگ آئی ہے تم ممتاز ہو گئے ہو۔ مس جاسیہ یقیناً تمہاری اچھی ہیلپر ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ میری نہیں جاسیہ کی تعریف تھی۔ مجھے آنکھ لگ گئی اور جاسیہ کو قلب مسکرا کر بولی، مگر یہ بات آپ کا دوست نہیں مانتا، حالانکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پرسنالٹی جتنی مشہور ہوتی ہے سیکریٹری اس سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ اوہو، پہلے تو پیسے کی ہوس تھی، اب محترمہ کو شہرت کا شوق بھی چھٹا رہا ہے۔ سوچتا ہوں اسے 9-2-11 کر ہی دوں، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر میں جاسیہ فارغ ہو کر چلی گئی تو میں نے سرمد کو پکڑ لیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس لومڑی کے سامنے اتنی بکواس کرنے کی؟ لومڑی؟ سرمد نے اچنبے سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے تنک کر کہا، یار رہنے دو، اچھی خاصی لڑکی ہے، اچھی خاصی ہوگی تمہارے لیے، مجھے تو بالکل چیل لگتی ہے، پائی پائی پہ جھپٹنے والی۔ سرمد ہنس پڑا، وہ ساری صورتحال سے واقف تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، کام تو تمہارے بہت آ رہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کئی بار دھمکی دے چکا ہوں، لیکن کام چھوڑ کر نہیں جاتی۔ لگتا ہے اس سے اچھی نوکری اسے کہیں نہیں ملے گی، اور اس سے اچھی مددگار تمہیں بھی کہیں نہیں ملے گی۔ خوب کیش کر رہی ہو، یہ میری ذہانت ہے، اس کی نہیں۔ میں نے بات ختم کر دی۔ جاسیہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں فطرتاً لالچی آدمی ہوں، لیکن میں اس کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی شخص اپنا منفی پہلو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اور خاص طور پہ مجھ جیسی مشہور شخصیت، لیکن جاسیہ کو میری اس فطرت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے ہیلے بہانوں سے بلیک میل کر رہی تھی، اور اکثر چاہتی تھی کہ میں اس کی ذہانت کی بار بار تعریف کروں، وہ جو بھی مشورہ دے میں اس کا مشغول ہو جاؤں، اور ساتھ ساتھ مقروض بھی، لیکن میں ایسا کیوں کرتا؟ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس سے صرف اتنا ہی کام لوں گا جتنے کے لیے میں نے اسے رکھا تھا، اور وہ کیا سمجھتی ہے؟ کیا میں اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا؟ آج کل میں ویسے بھی بہت خوش تھا، طبیعت میری بڑی رواں تھی اور ذہن بھی حشاش بشاش تھا۔ جاسیہ کو شاید یہ سب کچھ ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ دن تک تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے جانے سے مجھے کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتہ لگا کہ جتنی فصل اگی تھی سب کٹ چکی ہے، اب زمین کو نئے بیجوں کی ضرورت ہے۔ ایسے میں میں اپنے آپ کو خالی چھوڑ دیتا تھا۔ فصل موسم کے ساتھ ہی پکتی ہے، اس میں عجلت سے کام نہیں چلتا، لیکن یوسف کمال کے ٹیلی فون نے میرے اندر ہلچل مچا دی تھی، اور میں کوئی تہلکہ خیز کہانی لکھنا چاہتا تھا۔ ایسے میں مجھے جاسیہ کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، وہی میری مدد کر سکتی تھی۔ تقریباً 21 دن کے طویل انتظار کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کے گھر جاؤں اور پتہ کروں کہ کیا وجہ ہے۔ میں آج تک اس کے گھر نہیں گیا تھا، حالانکہ اس نے مجھے کئی بار آفر کی تھی۔ اس کا گھر اندرون شہر میں تھا۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر گھر کا جائزہ لیا۔ گھر چھوٹا سا تھا، لیکن پکا اور پینٹ شدہ تھا۔ میں نے ڈور بیل پہ انگلی رکھ دی، بجائے اندر سے جواب آنے کے گلی میں سے ایک بچہ کھیلتے کھیلتے میری طرف آیا اور پوچھنے لگا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے سوچا یہ بچہ اسی گھر کا ہوگا جو بھی مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا مجھے جاسیہ سلطان سے ملنا ہے، کیا وہ اسی گھر میں رہتی ہیں؟ میرے منہ سے جاسیہ کا نام سن کر بچے کی عمر یکدم 12 سال سے 80 سال ہو گئی۔ اس نے پیشانی پہ بل ڈال کر میری طرف دیکھا اور بڑے سخت انداز میں بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں جاسیہ آپا کی شادی ہو رہی ہے، وہ مایوں بیٹھی ہیں، اور جب ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی کی تاریخ پکی ہو جاتی ہے تو وہ کسی مرد سے نہیں ملتی۔ میرے لیے یہ خبر بڑی حیرت انگیز تھی۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بچے سے مزید سوال کرتا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور ایک اچھی خاصی عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ کون ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پہلے اس خاتون کی طرف دیکھا، پھر بچے کی طرف۔ یہ جاسیہ آپا کی امی ہیں، بچے نے اپنے سابقہ انداز میں بتایا۔ میں نے فوراً انہیں سلام کیا۔
میرا نام حسیس سمران ہے، آپ کی بیٹی جاسیہ میرے ہاں کام کرتی ہیں، کئی روز سے نہیں آ رہی، میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا تو آپ ہیں وہ مصنف، آئیے اندر آ جائیے۔ میں اندر آ گیا، چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا، خاتون نے مجھے وہاں بٹھا دیا، پھر سلجھے ہوئے انداز میں بولیں، جاسیہ آپ کے ساتھ کام کرتی تھی لیکن اب نہیں کرے گی کیونکہ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس بات کا تو مجھے گھر کے باہر ہی پتہ چل گیا تھا، اندر لا کر بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا مبارک ہو آپ کو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ خاتون تھوڑا سا مسکرا دی، پھر پوچھنے لگیں، آپ چائے پئیں گے یا نہیں؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، ہو سکے تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجئے، اور اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو کیا میں جاسیہ سے مل سکتا ہوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی تک مجھے اس گھر سے یا گھر کی مالکن کے انداز سے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ یقیناً جاسیہ شوقیہ نوکری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جاسیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا خیال تھا اس نے پیلا جوڑا پہن رکھا ہوگا اور رو رو کر آنکھیں سجا رکھی ہوں گی، لیکن سب کچھ اس کے الٹ تھا۔ وہ لان کے 3 پیس سوٹ میں تھی، آنکھوں میں ہمیشہ جیسی شوخی اور ذہانت تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ مجھے دیکھ کر یہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں اس کی آمد پہ نہ جانے بے ساختہ کیوں کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، اس نے بڑے مہمان نواز انداز میں کہا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آج آپ ہمارے گھر کی طرف کیسے آ گئے؟ مجھے پتہ لگا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے، سوچا مبارکباد دیتا چلوں۔ مجھے اس کے سوال پہ غصہ آیا تو میں نے طنز سے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا جاسیہ، اگر تمہیں چھٹی کرنی ہو تو مجھے بتا کر کرنا۔ جو نمبر تم نے مجھے دیا تھا میں وہاں فون کر کر کے تھک گیا۔ وہاں یا تو کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا اور اگر کوئی اٹھا بھی لے تو سوائے بچوں کے رونے کے کوئی آواز نہیں آتی۔ جی ہاں سر، مرزا صاحب کے 11 بچے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے ایسی ہی شکایت ملتی ہے۔ وہ سکون سے بولی، مجھے مرزا سے کیا لینا، مجھے تو تم پہ غصہ ہے، تم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اگر میں اب بھی پتہ نہ کرتا تو تم تو چند روز تک پیا سنگ سدھار چکی ہوتی۔ بس سر مصروفیت ہی ایسی رہی، میں 1-2 روز تک آپ کو اطلاع کرنے والی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہوا کیسے؟ تم نے اسے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا، بتایا نا میں نے، سب کچھ بس جلدی جلدی میں ہی ہوا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے پہ کوئی بھی نیا تاثر نہیں تھا، نہ غم نہ خوشی کا۔ تمہاری شادی ہو کس سے رہی ہے؟ اپنے منگیتر سے سر۔ او ہو، میں جھنجلا گیا، میرا مطلب ہے تم اسے پہلے سے جانتی تھیں؟ بالکل نہیں، ایک انجانے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی؟ وہ میرے اچنبے پہ ہنس پڑی۔ سر یہ زندگی ہے، کوئی آپ کا افسانہ نہیں جس میں پہلے سے محبت کرنا ضروری ہو اور زندگی کا دار و مدار محبت کی کامیابی یا ناکامی پہ ہو۔ مجھے اس کے ریمارکس پہ بہت غصہ آیا۔ وہ جاتے جاتے بھی میری تحریروں پہ چوٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، حالانکہ سب لڑکیاں اندر سے ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر مجھے تقدیر موقع دیتی تو میں اس پر اپنا آپ ثابت کر سکتا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا جس نے باہر مجھ سے تفتیش کی تھی لوازمات کی سادہ سی ٹرالی لے آیا۔ جاسیہ چائے بنانے لگی۔ یہ لڑکا تمہارا بھائی تھا؟ اس لڑکے کے جانے کے بعد میں نے جاسیہ سے پوچھا۔ یہ مرزا کا چوتھا بیٹا تھا۔ میرا نہ کوئی بھائی اور نہ بہن، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، محلے کے سب بچے مجھے آپا کہتے ہیں کیونکہ محلے کے بچوں میں سب سے بڑی ہوں۔ تم ابھی تک اپنے آپ کو بچوں میں شمار کرتی ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جاسیہ ہنس پڑی، پھر میری طرف چائے بڑھاتے ہوئے بولی، ویسے سر آپ کی آمد میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری غیر حاضری کو اتنی اہمیت دیں گے اور گھر تک چلے آئیں گے۔ بائی دی وے، میں نے آپ سے کوئی ادھار تو نہیں لے رکھا؟ میں ہنس پڑا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری کمی محسوس ہوئی تو پوچھنے آ گیا، اور کئی روز سے تو زیادہ ہی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اس کی تعریف کرنے میں کوئی گھاٹا یا نقصان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے جی بھر کر اس کی تعریف کی۔ واقعی جاسیہ تم ایک ذہین لڑکی ہو، میں کتنے ہی مددگار رکھ لوں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میری تعریف کرنے پہ وہ ہمیشہ کی طرح چہک اٹھی اور کہنے لگی، میں بھی سر آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور زندگی میں فرصت ملی تو آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ میرا خیال تھا کہ اسے شادی کے بعد مجھ سے ملنے کی فرصت کبھی نہیں ملے گی، اس لیے مجھے جاسیہ کو بھول جانا چاہیے، لیکن جاسیہ بھولنے والی چیز نہیں تھی۔ ہر قدم پہ مجھے اس کی تنقید جو میرے اصلاحی پہلو رکھتی تھی یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس کے خیال کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی۔ کیا میں جاسیہ سے پہلے رائٹر نہیں تھا؟ مجھے اپنی یہ کمزوری بہت بری لگ رہی تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ نئی ہیلپر رکھ لوں، لیکن جاسیہ کی عادت نے مجھے سب سے بیزار کر دیا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد جاسیہ کو آج اپنے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنی جلدی تمہیں مجھ سے ملنے کی فرصت مل گئی، جبکہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں آپ سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ ہاں ایسا ہو سکتا تھا، بشرط یہ کہ میری شادی ہو جاتی، لیکن چونکہ میری شادی کینسل ہو گئی ہے سو مجھے مصروف تو رہنا ہے۔ شادی کینسل ہو گئی
نہ صرف کینسل بلکہ قصہ بالکل ختم۔ وہ مزے سے بولی، کیا مطلب؟ میری حیرت جائز تھی۔ دراصل سر، جس لڑکے سے میری منگنی ہوئی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس کے والدین نے زبردستی منگنی تو کر دی لیکن اسے شادی کے لیے رضامند نہیں کر سکے اور یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اطمینان سے کہا اور میں اس کے اطمینان پہ حیران رہ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ کیا مطلب سر؟ مطلب یہ کہ تمہیں اپنی انسلٹ محسوس نہیں ہوئی؟ اس میں انسلٹ کی کیا بات ہے سر؟ وہ پہلے سے کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس کے والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی۔ انسلٹ میری نہیں، اس کے والدین کی ہوئی ہے، اور شاید میری انسلٹ تب ہوتی جب میں اس لڑکے میں انوالو ہوتی، جبکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رشتہ ختم کرنے میں میرا اپنا ہاتھ تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے خود رابطہ کیا تھا۔ کیا ایسا تمہارے ساتھ پہلی بار ہوا ہے؟ آف کورس۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا روز میری منگنیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں؟ لا حول ولا۔ منگنیاں نہ ہوئیں، قومی اسمبلی ہو گئی۔ میں ہنس پڑا اور توقف سے بولا، چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ تم خود اس رشتے میں انوالو نہیں تھیں، وگرنہ تم اس وقت بے حد دکھی ہوتی۔ وہ ہنس پڑی اور بڑے اعتماد سے بولی، میں انوالو ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر یہ بات تو رہنے دو، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے منگیتر کا؟ حمزہ۔ ہاں، اگر حمزہ صاحب تم میں تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے تو تمہارا انوالو ہو جانا فطری سا تھا۔ سر، کہانیوں اور حقیقی کرداروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ملتے جلتے تو میں اسے پسند کرنے لگ جاتی؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے مردوں کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن شادی تو تمہاری کسی مرد سے ہی ہوگی۔ بے شک، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے مردوں کی محبت پہ زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ کیا کسی مرد نے تم سے بے وفائی کی ہے؟ وہ ہنس پڑی اور لاپرواہی سے بولی، کوئی وفا کرتا تو بے وفائی کی نوبت آتی۔ میں فوری بھام گیا، اس لڑکی کا مسئلہ کچھ بھی نہیں، معمولی سی بات ہے۔ یہ لڑکی خود سے محبت کرتی ہے، صنف مخالف کو اگنور کر کے اپنے آپ کو عرفہ محسوس کرتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی مرد اس کے قریب آیا ہی نہیں، تو وہ اس جذبے کو کیسے محسوس کر سکتی تھی؟ اور میں نے اسی وقت ارادہ کیا، کیوں نہ اس لڑکی کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جائے، ایک محبت کا کھیل۔ اگر وہ اپنی ذات سے محبت کرتی تھی تو میں کون سا اپنے دائرے سے باہر تھا، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ کیوں نہ اپنی اس کمزوری کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور پھینک دوں، اپنی ذات سے باہر تو نکلوں۔ آخر کب تک میں ایسا ہی رہوں گا، ڈرپوک اور بزدل؟ جاسیہ اگر میری انسلٹ بھی کرے گی تو کیا ہے، اس چار دیواری میں ہی تو ہوگا سب کچھ، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال کتنا خوشگوار تھا۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، حالانکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا میں اسے اظہار محبت کروں اور اپنے جذبات کا رنگ اس کے چہرے پہ دیکھوں۔ جاسیہ نے پھر باقاعدگی کے ساتھ آنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس بار میں اس کی ذات میں بہت دلچسپی لے رہا تھا، یعنی وہ کپڑے کیسے رنگوں کے پہنتی ہے۔ میں اس کے انتخاب کی گاہے بگاہے تعریف کر دیتا۔ نازک مگر سانولی سی بڑی بڑی آنکھوں والی مس جاسیہ سلطان میرے لیے ایک کھلونا تھی جس سے میں نے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا اس عمل سے میں خود کو صرف جرات کے قریب کر رہا تھا۔ قلم کے ساتھ کرداروں کو کھلاتا ہوں، ذرا خود بھی تو کھیلوں، اور پھر یہ کھیل شروع ہو گیا تھا۔ سرمد کو میری دلچسپی کا اندازہ ہوا تو ایک روز اس نے اکیلے میں مجھے آن لیا۔ مجھے تو معلوم تھا ایسا تو ضرور ہوگا۔ میں ہنس دیا۔ جب وہ مجھے زیادہ تنگ کرنے لگا تو میں نے اسے سچ بتا دیا۔ وہ بھی خود لاپرواہ اور کلنڈرا سا تھا۔ میری بات سے بہت محظوظ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے جاسیہ سے انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ میں لکھواتے لکھواتے اس کے ہاتھ دیکھنے لگ جاتا۔ سب خواتین کے ہاتھ ایسے ہی ہوتے ہیں یا جاسیہ کے ہاتھ اتنے ملائم اور خوبصورت ہیں؟ تب جاسیہ قلم بجاتی اور مجھے متوجہ کرتی، سر آپ منظر میں بہت زیادہ کھو جاتے ہیں۔ میں خفیف سا ہو جاتا اور پھر لکھوانے لگتا۔ اسی طرح آج ہوا، میں بول رہا تھا اور جاسیہ کا قلم چل رہا تھا۔ سبین اتنی خوبصورت تھی کہ راحیل اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن راحیل نے سبین سے کہا، تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے شاعر بن جاؤں اور تمہارے بارے میں اور صرف تمہارے بارے میں لکھوں۔ تمہارے بال، تمہاری آنکھیں، تمہاری ہنسی، سبین تم کیا ہو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ سر، جاسیہ زور سے چلائی، اور میں جو راحیل بنا سبین اور جاسیہ کو ایک کیے بیٹھا تھا اچھل پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ ہٹایا اور جتلانے والے انداز میں بولی، سر سبین نہایت کالی اور بھدی لڑکی ہے، اور راحیل تو اندھا ہیرو ہے، مگر میں تو اندھا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ جاسیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا مطلب ہے کہ اندھوں کے جذبات نہیں ہوتے، میں نے ذرا روب سے کہا۔ وہ اندھا ہے، تبھی تو کالی اور بھدی کی تعریف کر رہا ہے۔ اوہ، جاسیہ ہنس پڑی۔ سلسلہ تحریر پھر چل پڑا۔ میں جاسیہ کو دیکھ رہا تھا اور بس بول رہا تھا، سر اب بس کیجئے۔ جاسیہ نے اکتا کر قلم رکھ دیا۔ اس کالوں کی تعریف میں تقریباً 3 صفحے ضائع ہو چکے ہیں۔ تم تو کالی نہیں ہو جاسیہ۔ واٹ ڈو یو مین سر؟ میرا مطلب ہے سبین بھی تمہاری طرح ہے، فراخ دل، خوش اخلاق، خوش مزاج۔ سر آپ بھی تو فراخ دل ہیں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ پیسے ہوں گے؟ ایک تو تمہاری یہ پیسے مانگنے کی عادت بہت بری ہے۔ سر، خوش مزاج رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی من پسند اشیاء کھائی جائیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، دونوں اکٹھے برگر کھاتے ہیں۔ تم ایسا کرو، چائے بناؤ، میں برگر لے کر آتا ہوں۔
سر یہ پیسے تنخواہ میں سے تو نہیں کٹیں گے؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی تو میں ہنس پڑا۔ رفتہ رفتہ مجھ میں اور جاسیہ میں بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں ان کے گھر بھی آنے جانے لگا تھا۔ اس کی ماں کو دیکھ کر لگتا کہ وہ صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے اور باپ عبادت کرنے کے لیے۔ وہ لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا تھا، جھاڑ پھونک بھی کرتا، یوں سارا دن اس کے پاس گھر کے لیے کوئی وقت نہ ہوتا۔ ایسے میں واقعی جاسیہ کو گھر کے ماحول سے گھٹن ہوتی ہوگی۔ سبھی اس نے 17 سہیلیاں اور خود کفالت سیشن رکھ لیا تھا۔ ان کے ذریعہ آمدنی اس کے باپ کا لوگوں کا روحانی علاج اور کرائے کی 3 دکانیں تھیں۔ ظاہر ہے اس لگی بندی رقم میں کیا اخراجات پورے ہوتے ہوں گے۔ میں نے جاسیہ کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی اور میں بھی اس سے بہت خوش تھا۔ میں اس کی تعریف کرتا تو وہ برا نہ مانتی، لیکن مجھے اس بات کا کیا فائدہ تھا؟ میں ایک لڑکی کی طرح اس کے چہرے پہ اپنے جذبات کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ کالا سوٹ پہن کر آئی تھی۔ کالے کپڑوں میں اس کا گندمی رنگ سونے کی طرح کھل رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں آج اور بھی پرکشش لگ رہی تھیں۔ کالا رنگ تمہیں بہت سوٹ کرتا ہے۔ شکریہ سر۔ کبھی آدھی رات کو تم نے پورا چاند دیکھا ہے؟ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جج سے بولا، سر اگر میں نے کبھی ایسا کیا تو اماں پاگل سمجھ کر گھر سے نکال دیں گی۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو میں نے سر پکڑ لیا۔ جاسیہ تم نے عمر کہاں گزاری ہے؟ آدھی دھتیال میں اور آدھی ماں باپ کے پاس۔ کیوں سر؟ ایسے ہی جی چاہ رہا تھا تمہارے رشتہ داروں کو سلام کر کے آؤں، میں نے چڑھ کر کہا اور کام شروع کر دیا۔ جاسیہ تم نے کبھی بال نہیں کھولے؟ میں نے اس کے لمبے گہرے سیاہ بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، سر روز کھولتی ہوں نہانے کے لیے، اور جب اماں کو مجھ پہ پیار آتا ہے تو گھنٹوں جوئیں دیکھتی رہتی ہیں۔ سر یہ ہمارے یہاں پیار کرنے کا عجیب ہی انداز ہے۔ کسی پر جیسے ہی پیار آیا جھٹ پکڑ آ رہی اور بال چڑھنے بیٹھ گئیں۔ ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ جب بہت ساری خواتین نے بیک وقت اظہار محبت کا یہ انداز اپنایا تو دلہا گھر سے بھاگ گیا۔ نہ جانے کتنی جوئیں ہوں گی دلہن کے، جو ساری عورتیں وفورے شوق سے جت گئی ہیں۔ مائی گاڈ! جاسیہ اپنے لطیفے پہ خود ہی دانت نکال رہی تھی اور میں اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آج بس میں نے سوچ لیا تھا اسے اس نورہ کشی میں چت نہ کر دوں تو اسید نام نہیں۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائیاں سادی سی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے تھی اور میں اس کے سامنے۔ میرا دل چاہا اس کی چوڑیوں کو چھیڑوں، اور پھر اچانک میری انگلی اس کی چوڑیوں کو گرنے لگی اور پھر اس کی کلائی تک پہنچ گئی۔ جاسیہ اچانک بدک گئی۔ اس کے چہرے پہ خفیف سا رنگ تھا۔ اس نے جلدی سے میز پہ سے ہاتھ اٹھا لیا اور حیرت جھجک کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات ہے مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی اور میں ٹھٹائی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید اس کی جھجک نے مجھے اس پہ حاوی کر دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت اور ملائم ہیں جاسیہ۔ اور دوسرے ہی پل چٹاخ سے جاسیہ کا زوردار تھپڑ میرے منہ پر آ لگا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سر یہ ہاتھ وقت پڑنے پر کھدرے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کیا جاسیہ میرے حواسوں پہ اتنی سوار ہو گئی تھی کہ مجھے رات دن اس کے سپنے دکھائی دینے لگے تھے؟ میں نے ایک سر سے جھرجھری لے کر اپنے گال پہ ہاتھ رکھا۔ شکر ہے کہ سپنا تھا، حقیقت نہیں۔ میں لاہور پڑھ کر واپس لیٹ گیا۔ آج جاسیہ نے واقعی آسمانی سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے رات کا خواب یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہیں خواب سچ ثابت نہ ہو جائے، اس لیے آج جاسیہ سے محتاط رہوں گا۔ جاسیہ نے بال کھولے ہوئے تھے، حالانکہ سپنے میں وہ چوٹی کے ساتھ تھی۔ کیا وجہ تھی جاسیہ میرے حواسوں پہ چھاتی جا رہی تھی؟ میں اسے کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ سر ادیب لوگ نہایت بزدل ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار قلم سے کرتے ہیں۔ اس نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ میں کھسیا سا گیا۔ شاید انہیں دھپڑ سے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب سر؟ کچھ نہیں، میں جلدی سے بولا۔ کیوں نہ جاسیہ ہم باہر لان میں بیٹھ کر کام کریں، موسم بہت خوشگوار ہو رہا ہے۔ سر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ باہر تو بڑی سخت دھوپ ہے۔ اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں سر کھجانے لگا۔ شاید تمہارے بالوں کی گھٹائیں میرے حواسوں پہ چھا رہی ہیں۔ میری ازلی بزدلی میرا گلا گھونٹ رہی تھی، لیکن ہمت کر کے میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی، سر میرے حواس ابھی قائم ہیں، مجھے کسی کہانی کا کردار مت سمجھیے گا۔ جاسیہ آئی لو یو، میں نے کہنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا۔ جاسیہ ایسے اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کی کرسی کے نیچے بم پھٹ گیا ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا دل لگی دل کی لگی بن جائے گی۔ سر میرا خیال ہے مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کہانی لکھواتے لکھواتے کہانی کا کردار بن رہے ہیں، تو تم اس کہانی کو مکمل کر دو نا۔ وہ سچ مچ بھوکلا گئی اور سچ مچ مجھے بہت مزہ آیا۔ آئی ایم سوری سر، میں چلتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا جذبہ صادق تو تھا، اس پہ اثر کیوں نہ کرتا۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ جاسیہ میری بات کا یقین کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل نگاہ جھکا لی۔ تھپ 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 تالی کی آواز پہ ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ سرمد سامنے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس بات سے ثابت ہوا سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں جلدی سے سنبھل گیا۔ جاسیہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ تالی بجاتے بجاتے ہمارے قریب آ گیا۔ بہت زبردست سچویشن تھی۔
اگر حقیقت ہوتی تو۔ یعنی اب ہمارا ہیرو بھی ہیرو بنتا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے تھپکی دی۔ جاسیہ کبھی اس کی اور کبھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مس جاسیہ پریشان نہ ہوئیے، یہ محض ایک کھیل تھا جس میں یہ بیوقوف کامیاب ہونا چاہتا تھا، سو ہو گیا کھیل۔ جاسیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں بھوکلا گیا جبکہ سرمد لاپرواہی سے ہنس رہا تھا۔ تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں یہ آپ سے واقعی محبت کرنے لگا ہے؟ جسٹ فار جوک۔ یہ محض تجربہ کر رہا تھا آپ پر۔ تذلیل کے احساس سے جاسیہ کا چہرہ یک لخت سرخ ہو گیا۔ یہ آج تک کسی لڑکی سے اظہار محبت نہیں کر سکا تھا۔ آج اس نے جرأت کی تو آپ پر۔ اس کریڈٹ کے حقدار آپ ہیں۔ خیر اس نے آپ کو بھی ایک نئے احساس سے روشناس کرا دیا ہے۔ جاسیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میرے کمرے سے نکل گئی۔ جاسیہ سنو تو صحیح۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میں سرمد پہ چڑھ دوڑا۔ بدتمیزی یار، خواہ مخواہ لڑکی خوش فہمی کا شکار ہو جاتی۔ میں نے جلد ہی پول کھول دیا۔ تم بدتمیزی کہہ رہے ہو؟ تم نے بہت غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ مجھے بہت غصہ تھا، اور تم جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ شٹ اپ، تمہیں میرے معاملات میں یوں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ ذاتی معاملہ؟ سرمد حیران ہو کر ہنسا۔ کل تک تو ایک ڈرامہ تھا، اچانک ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ میں اسے سچ مچ پسند کرنے لگا ہوں، میں نے اقرار کیا۔ اے بھائی، سرمد نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، میں چلایا۔ یہ سچ ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے سرمد۔ تم نے اس کے دل کو ہی ٹھیس نہیں پہنچائی، مجھے بھی اس کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے۔ سرمد چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ اگر تم اتنے ہی سیریس تھے تو اس کے والدین کے پاس پروپوزل بھیجتے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں زچ ہو گیا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، اپنا پروپوزل بھیج دو اور باوقار طریقے سے شادی کر لو۔ ویسے بھی اب تمہاری عمر عشق لڑانے کی تو ہے نہیں۔ وہ پھر غیر سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کچھ بول رہا تھا، لیکن مجھے جاسیہ کی فکر تھی۔ اگلے ہی روز میں اس کے گھر ملنے گیا اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ جاسیہ میرا چین سکون سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ کیا میں دوسری بار بھی یوں ہی تہ دست رہ جاؤں گا؟ میں نے آپا کو فون کیا، جنہیں صرف سال میں 2 بار میری شادی کی فکر ستاتی تھی اور پھر بھول جاتی۔ جیسے ہی آپا کو پتہ چلا کہ میں شادی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، وہ کوئٹہ سے سر پر دوڑی آئیں۔ میں بتا نہیں سکتا وہ کتنی خوش تھیں، لیکن میں تو تب خوش ہوتا جب جاسیہ ہاں کر لیتی۔ وہ جاسیہ کے گھر سوال لے کر گئیں، لیکن وہاں سے انکار ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ جاسیہ اتنی کٹھور ثابت ہوگی۔ ایک بار نہیں، میں نے کئی بار آپا کو بھیجا، لیکن مسلسل انکار ہوتا رہا۔ آپا اس پروپوزل سے اکتا گئیں۔ ایک تو وہ خاصے امیر شخص کی بیوی بن چکی تھیں، اس لیے جاسیہ کے گھر والوں کے زیادہ نخرے برداشت نہیں کر سکیں۔ دوسرے، جاسیہ کا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو انہیں اپنی شخصیت کے شایان شان نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگیں، تمہیں بھی پوری دنیا میں ایک وہی لڑکی ملی تھی، 32 سال کی عمر میں شادی کی حامی بھی بھری تو اس مولانا کی بیٹی سے، جس کی نہ شکل ڈھنگ کی اور نہ مزاج۔ ماں ایسی ہے اس کی جیسے 16ویں صدی کی روح ہو۔ اس سے بھی اچھی اچھی بہت لڑکیاں ہیں۔ اگر تم کہو تو بات کروں؟ مجھے آپا کی بات بہت بری لگی۔ اب میں آپا کو ساری بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ سرمد میری پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں با نفس نفیس محترمہ سے معافی مانگ آیا اور اسے ہزارہا یقین دلایا کہ میں مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ تو ایسے مسند پہ بیٹھ گئی ہے جیسے بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہو یا سلطان اعظم سے اس کا شرجہ ملتا ہو۔ یار میں تو کہتا ہوں خواہ مخواہ اس چیل کو شاہین کا رتبہ نہ دو اور جہاں آپا کہتی ہیں شادی کر لو۔ تم نے چیل کسے کہا؟ مجھے سرمد زہر لگ رہا تھا، اسے جسے تم بھولی بلبل سمجھ رہے ہو۔ اگر اپنا وقار اور اپنے فن کی بقا چاہتے ہو تو کسی اچھی سی جگہ چپ چاپ شادی کر لو۔ سمجھ لو جاسیہ تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ کیسے یقین دلاؤں اس دل کو جو صرف جاسیہ جاسیہ پکارتا رہتا ہے؟ میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ نیہا کی محبت خاموش محبت تھی، لیکن جاسیہ سے میں اعتراف کر چکا تھا، اور جاسیہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس سے میں نے اعتراف محبت کیا تھا، یعنی اپنی زندگی بھر کی پونجی اس کے حوالے کی تھی۔ پھر کیسے اس دل کو سنبھالوں، سمجھاؤں؟ کئی دن کئی راتیں بے چین مضطرب گزر گئیں اور مجھے آپا کے فیصلے کے آگے ہار ماننا پڑی۔ آپا نے میرے لیے ایک اور لڑکی دیکھ لی تھی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، خوبصورت تھی، اور نہ جانے اس میں کیا کیا خوبیاں تھیں، لیکن وہ جاسیہ نہیں تھی، اور شادی کا دن بھی طے ہو گیا۔ شادی بڑی سادگی سے انجام پائی۔ سادگی کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کا گھرانہ مذہبی تھا۔ شادی کی رسومات میرج کلب میں انجام پذیر ہوئیں۔ رات گئے مہمانوں کو رخصت کر کے ہم دلہن کو گھر لے آئے۔ میری بھابھیاں اور بہن دلہن کو میرے کمرے میں لے گئیں۔ میں اپنے قریبی دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ محفل جمی ہوئی تھی، لیکن میرا دل ویران تھا، اور میں اپنے دل کو اس نئے فیصلے سے ہم آہنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب مجھے اس اجنبی خاتون کے سامنے پیش ہونا پڑا۔
کمرے میں داخل ہو کر میرے دل میں ہونک سی اٹھی، کاش یہاں جاسیہ ہوتی تو یہ کمرہ جو رنگ برنگی خوشبوؤں سے معطر اور پھولوں سے آراستہ ہو کر بھی مجھے زہر لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگتا۔ مگر نہیں، محبت میں دوسری بار ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد مجھے ہیٹرک سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میری بیزاری کو دیکھتے ہوئے یہ خاتون جو میری بیوی بن چکی ہے مجھ سے دل برداشتہ ہو کر مجھے چھوڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہے زندگی کی اس صورت کو قبول کر لوں۔ اور پھر میں کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا اور سلسلہ کلام شروع کیا۔ آپ اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا۔ میں نے بنا پڑھے ہی نکاح نامے پہ دستخط کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ کو میرے دل میں جگہ پانے کے لیے خود محنت کرنا پڑے گی۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اس وقت بہت بکھرا ہوا ہوں۔ آپ سے پہلے میری زندگی میں 2 لڑکیاں اور بھی آ چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آخری لڑکی ہیں۔ آپ کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ میں نے شکستہ سے انداز میں کہا، ذرا ان 2 لڑکیوں کے نام بھی بتا دیجئے۔ گھونگھٹ میں سے بڑی سریلی آواز آئی، میرا خیال ہے آپ کو ان ناموں اور انسانوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ چمک کر پوچھا گیا، ساتھ ہی گھونگھٹ بھی اٹھ چکا تھا۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ تم کیوں پسند نہیں آئی؟ جاسیہ نے شرارت سے پوچھا، اور میں بتا نہیں سکتا میری کیا حالت تھی۔ خوشی کے مارے میں چکرا گیا۔ کئی لمحے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کروں۔ اتنی بڑی خوشی پا کر کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ اسی دیوانگی میں نے جاسیہ کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ جاسیہ، جاسیہ میری جان، آئی لو یو، آئی لو یو۔ تم نہ ملتیں تو میں مر جاتا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہیں پا کر میں کتنا خوش ہوں۔ جاسیہ میری دیوانگی وحشت پر سرسیمہ رہ گئی۔ یہ روپ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میرے جنون سے ادموئی ہو گئی۔ تب مجھے خیال آیا تو میں کچھ نارمل ہوا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ میری خوشی چھلکی جا رہی تھی۔ جب آپ میرے ساتھ ڈرامہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ بدلہ لیتی؟ وہ بہت دیر کے بعد بولی، میں واقعی تمہارے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کب دل کی لگی بن گئی۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اچانک خیال آیا تو میں جلدی سے بولا، اس لیے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں سرمد کے لفظوں پہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو بس ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رکھا تھا۔ سر، اگر آپ کے اظہار محبت پہ میں خاموش ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں نے وہیں آپ کو دل دے دیا تھا۔ اب بنو نہیں، اگر دل نہیں دیا ہوتا تو تم آج یہاں نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ وہ ذرا سا جھم گئی، لیکن بات بناتے ہوئے بولی، آپا کے بے حد اصرار پہ ہاں کی تھی میں نے، یعنی سب نے مل کر مجھے الو بنایا۔ الو اور چیل کی کبھی نہیں بنتی، ذرا سنبھل کر رہنا۔ آپا اچانک کمرے میں داخل ہوئیں تو ہم دونوں ہی سنبھل گئے۔ ان کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ امی کی دی ہوئی نشانی تمہاری دلہن کو پہنانے آئی ہوں، آپا نے جاسیہ کی کلائیوں میں کنگن ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں کو دعائیں دینے لگیں، خوش رہو، شاد آباد رہو۔ یعنی آپ بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئی تھیں۔ میں نے آپا سے شکوہ کیا، بھائی مجبوری تھی، اور وہ مجبوری پتہ ہے کیا تھی؟ جاسیہ کی 17 سہیلیاں، وہ 17 تھیں اور میں اکیلی۔ بات تو ماننا تھی، آپا نے لاچاری سے کہا۔ آپا آج کے بعد سے جاسیہ سے کہہ دیں اپنی 17 سہیلیوں کو بھول جائے، میں نے ذرا روب سے کہا۔ مگر کیوں؟ جاسیہ نے دبا دبا احتجاج کیا۔ اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے آپا۔ جاسیہ نے مدد طلب نگاہوں سے آپا کی طرف دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر فارغ ہو گئیں۔ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب اسے خود ڈیل کرو، اور ہاں ذرا یہ خیال رکھنا کہ یہ اب تمہارے سر نہیں سرتاج ہیں۔ مجھے کلف لگ گیا۔ جاسیہ کا منہ پھول گیا۔ آپا کمرے سے جا چکی تھیں۔ مجھے اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ گئی، اور پھر میں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ میری زندگی کی کہانی کو تم نے بہت خوبصورت انجام دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، میں نے بڑے جذب سے کہا۔ میری 17 سہیلیوں پر سے پابندی ہٹا کر جواب پٹ سے آیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اب کی بار جاسیہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کا جلتا رنگ پورے کمرے کو معطر اور تابندہ کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔